پھر میں نے سوچا کیوں نہ بچہ اس کے ہاتھ سے چھین لوں۔ میں ابھی بچہ چھیننے کو آگے بڑھا ہی تھا کہ بچہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں رک گیا کہ یہ مجھے دیکھ کر مسکرا کیوں رہا ہے۔ ایک پل میں ہی مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر نہیں، کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت میرے سر پر کھڑی تھی۔ میں ڈر کے مارے ٹینٹ کے اندر گھس گیا اور دیوار سے پیٹھ لگا کر اس عورت کو دیکھنے لگا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے لڑکے کو بچہ وہیں چھوڑ دینے کو کہا۔ اب تمہاری باری ہے، آ جاؤ باہر بیٹا، میرا پیارا بیٹا، ماما کے ساتھ چلو، ابراہیم کو یہیں رہنے دیتے ہیں۔ بچہ مسکراتا ہوا اوکے ماما کہتا باہر نکلا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سب سن رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیسے اس بچے کو بچاؤں۔ اسے ٹینٹ سے باہر لے گئی اور آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگی اور بچے کا منہ ٹینٹ کی طرف کر لیا۔ لڑکے کا رخ اب ہماری طرف تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ عورت اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ انگلیاں پھیرتے پھیرتے اس نے اپنے بیٹے کے سر کا بوسہ لیا۔ آنن فانن اگلے ہی پل بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور تیز دھار چھری اپنے بیٹے کے گلے پر پھیر دی۔ خون فوارے کی طرح ابلتا اس کے گلے سے باہر نکلا۔ میں اور وہ بچہ جو اندر بیٹھے تھے خون میں نہا گئے۔ لڑکا زمین پر گر پڑا اور پانی سے نکلی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور عورت گھٹنوں کے بل اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اور چپ چاپ خاموش نظروں سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، بچے کی جان نکل گئی اور وہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھ میں ہلنے کی طاقت بھی نہ بچی تھی۔ میں بس اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا کہ اب میری باری ہوگی۔ پتہ نہیں مجھے یہ کیسے قتل کرے گی۔ پھر مجھے اس چھوٹے سے معصوم بچے پر بہت ترس آ رہا تھا، مگر میں بے بس تھا کیونکہ وہ بہت بڑی تھی مجھ سے۔ میں اس سے لڑ نہیں سکتا تھا، میں کسی کو بچا بھی نہیں سکتا تھا۔ میری پہلی کوشش ہی ناکام ہو چکی تھی اور آخر میں مجھے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی جب اس عورت نے اپنا سر ٹینٹ کے اندر ڈالا۔ شاید میرا دل بند ہونے لگا تھا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، جیسے میرے ہاتھ اور پاؤں ابھی سے مر چکے ہیں۔ اس کا جھکا ہوا سر جو ٹینٹ کے اندر تھا میرے بہت قریب تھا۔ میرے ہتھیلیوں پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ میری طرف نہیں بلکہ میرے برابر بیٹھے چھوٹے بچے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور بچے کو ٹینٹ سے باہر نکال لیا اور مڑ کر جانے لگی۔ میں نے بھی جلدی سے ٹینٹ کے باہر اپنا سر نکالا۔ وہ باتھ روم کی طرف مڑ گئی تھی۔ چپکے چپکے قدموں سے میں نے اس کا پیچھا کیا۔ وہ باتھ روم کے اندر جا چکی تھی اور میں باتھ روم کے دروازے پر کھڑا اندر جھانک رہا تھا کہ اب وہ کیا کرنے والی ہے، اور تب اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پہلی بچی کو قتل کرنے کے بعد اور ٹینٹ پر آنے سے پہلے اس کے باتھ روم جانے کا مقصد مجھے اب نظر آ رہا تھا۔ وہ باتھ ٹب میں پانی بھر رہی تھی کیونکہ باتھ روم کا فرش پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ اپنے بچے کو لوری سناتے سناتے وہ باتھ ٹب کے قریب پہنچی۔ باتھ ٹب فل بھرا ہوا تھا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بچہ گود میں لیے کھڑی تھی۔ بچہ کلکاریاں مارتا ہنس رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے چہرے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بچے کو چوما اور بہت آرام سے اس معصوم کو پانی کے بھرے ہوئے ٹب کے اندر ڈال دیا۔ اسے مارنے میں اسے ذرا بھی محنت نہیں کرنا پڑی کیونکہ بچہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ وہ خود نہ تو باہر آ سکتا تھا اور نہ ہی تیر سکتا تھا۔ میں باتھ روم کے باہر کھڑا یہ منظر اپنے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری، اب تک شاید یہ بھی بچہ مر چکا تھا۔ میں منتظر تھا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ تبھی وہ تھوڑا سا مڑی اور زمین کو گھورنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے سننے کی کوشش کی مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ برابر کچھ بولے جا رہی تھی۔ سر جھکائے، نظریں جھکائے، اب وہ آہستہ آہستہ باتھ روم سے باہر آنے لگی تھی۔ اس کے قدم بہت ہلکے تھے
پیروں کو جیسے گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا اور سیدھا ایک بیڈ کے پیچھے چھپ گیا اور اسے باہر جاتے دیکھتا رہا۔ وہ سیدھا اپنے روم کی طرف مڑ گئی، میں بھی پیچھے گیا، مگر آہستہ آہستہ، کیونکہ اس کی رفتار بھی بے حد کم تھی۔ اپنے روم میں پہنچ کر وہ اپنے شوہر کی لاش کے قریب جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی اس کے شوہر کی لاش پڑی تھی۔ اپنے شوہر کے پیروں کے پاس جا کر اس نے دونوں پاؤں پکڑے اور اسے گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے دور کیا اور بہت آرام سے ڈریسنگ ٹیبل کے نیچے سے سٹول کھینچ کر باہر نکالا اور اس پر بیٹھ کر وہ مسلسل خود کو آئینے میں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اب بھی کچھ بڑبڑا رہی تھی، مگر وہ بڑبڑاہٹ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک ہیئر برش باہر نکالا اور اپنے بالوں کو برش کرنے لگی، بے حد سکون اور اطمینان سے، مگر اس کا برش کرنے کا انداز عجیب سا تھا۔ وہ اپنے سر پر برش رکھتی اور اسے سیدھا نیچے کی سمت لے جاتی۔ وہ اس طرح برش نہیں کر رہی تھی جیسے ماما کرتی ہیں۔ کافی دیر تک برش کرتی رہی، پھر برش اس کے ہاتھوں سے گر گیا، مگر اس نے پرواہ نہیں کی اور اپنا سر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھا اور جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر مڑ کر روم کا جائزہ لیا۔ جب اس کی نظر شوہر کی لاش پر پڑی، اس نے اپنے شوہر کی لاش کو ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ وہ اسٹول کو پرے دھکیلتی اٹھی اور دیوانہ وار اپنے شوہر کی لاش کے پاس آئی اور گھٹنوں کے بل اپنے شوہر کی لاش کے پاس جھک گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ پکڑ لیا اور تیزی سے اس کے بال سنوارنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ اٹھو، اٹھ جاؤ، تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، چلے جاؤ، مگر اس طرح مر کے مت جاؤ۔ تم میرے بچوں کے باپ ہو، میں بچوں کو کیا جواب دوں گی کہ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ روتی رہی، بولتی رہی۔ اب مجھے اس پر ترس سا آنے لگا تھا۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھی وہ روتی رہی، کبھی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر چومتی، آنکھوں سے لگاتی، کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ زندہ ہو جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی، وہ نڈھال ہو گئی۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ میں روم کے باہر کھڑا تھا، وہ مجھے دیکھنے لگی بہت غور سے۔ میں ڈر گیا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں ڈر کے مارے دروازے پر سے ہٹ گیا اور الٹے قدموں پیچھے کی جانب تیزی سے جانے لگا، مگر میری پشت کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ وہ دیوار تھی اور میں دیوار سے چپک کے کھڑا ہو گیا۔ وہ دروازے تک آ کر بچوں کے روم کی طرف مڑ گئی۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے پیچھے گیا۔ روم کے دروازے تک پہنچا۔ وہ بیڈ کے پاس کھڑی اپنی بیٹی کے اوپر سے چادر ہٹا رہی تھی اور وہ بیٹی کی لاش کو سینے سے لگائے زور زور سے رو رہی تھی۔ پھر اسے یاد آیا، مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اس کی نظر ٹینٹ کے پاس اپنے بیٹے کی لاش پر پڑی۔ وہ اس طرف لپکی، بیٹے کو چوما، بیٹے کو چومے جائے اور لگاتار روتی جائے۔ اس کی چیخیں اور رونے کی آواز سے میرا دل دہلا جا رہا تھا۔ اچانک جیسے وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہی ہو، پانی بہنے کی آواز۔ بیٹے کو وہیں چھوڑ کر وہ باتھ روم کی طرف بھاگی۔ تھوڑی دیر میں چیختی چلاتی روتی اپنے مرے ہوئے بچے کو سینے سے لگائے باہر نکلی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اپنے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ بچے کو بیڈ پر لٹا کر اس پر کمبل ڈال رہی تھی، اسے گرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سہلا رہی تھی، مگر سب بیکار۔ روتے روتے وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور باہر چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں رسی تھی اور وہ زمین پر بیٹھ کے رسی کو بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پھندا تیار ہو گیا۔ اب اس نے وہی الماری کھولی جس کے آگے میں کراس پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ الماری واقعی بہت بڑی تھی اور دیوار میں بنی ہوئی تھی۔ اس نے بچوں کے کپڑے باہر پھینکے، ہینگرز ہٹائے، پھر کچھ سوچ کر ادھر ادھر دیکھا۔ بچوں کے روم میں ایک چھوٹا سا سٹول رکھا تھا جو کہ پلاسٹک کا تھا۔ وہ اٹھا کر اس نے الماری کے اندر رکھا، ہینگرز لٹکانے والی ڈور میں رسی کو گھمایا۔ میں سمجھ گئی یہ کیا کر رہی ہے۔
وہ شاید میرے لیے اب کچھ کرنے والی تھی۔ میں پوری طرح تیار کھڑا تھا کہ بھاگ کھڑا ہوں گا۔ اسٹول پر چڑھ کر وہ رسی کو اور چھوٹا کر رہی تھی۔ جب پوری طرح پھندا تیار ہو گیا، اس نے پھندا اپنے گلے میں ڈالا اور بنا کچھ سوچے سمجھے ایک پل کی دیر کیے بنا اسٹول کو دھکا دے دیا اور گردن کے سہارے جھولنے لگی۔ میں بھاگ کھڑا ہوا، سیدھا دروازے کی طرف بھاگا اور باہر کا دروازہ کھول دیا۔ باہر مکمل اندھیرا تھا۔ میں ابھی اس اندھیرے سے گزرنے کی ہمت خود میں پیدا کر ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لائٹ نے جھٹکے کھانے شروع کر دیے۔ روشنی آنے اور جانے لگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر جھانکا کیونکہ سیڑھیوں پر ابھی اندھیرا تھا۔ بچوں کے روم سے مجھے کوئی چیز رینگتی ہوئی اپنی طرف آتی محسوس ہوئی، مگر اندھیرا تھا۔ سمجھ نہیں آیا ایک پل کو روشنی ہوتی، اگلے ہی پل اندھیرا، پھر اگلے ہی پل جیسے روشنی ہوئی۔ وہ عورت اب میری طرف دیکھتے ہوئے رینگتی ہوئی آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کھڑی ہوئی، اس کے پاؤں زمین سے اوپر تھے، اس کا ایک ہاتھ آگے تھا، وہ مجھے پکڑنا چاہتی تھی۔ میں باہر کی طرف بھاگا مگر وہ میرے قریب آ چکی تھی۔ میں سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا مگر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکتا ہوا سیڑھیوں پر سے نیچے جانے لگا۔ میرے سر پر اور کندھے پر چوٹ آئی، پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔